أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ حاجہ کے بعد قرآن مجید کی ایک سورۃ الجمعہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ ارادہ ہے کہ آج اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا ہے اور ہماری زندگی کی بقا کے لیے بنیادی ضرورت ہوتی ہے غذا۔ اگر انسان کو کھانا اور پانی نہ ملے تو ممکن ہے ایک آدھ روز تک وہ زندہ رہ جائے، لیکن اگر مستقل اس کو یہ غذا فراہم نہ ہو تو وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا، اس کی موت آ جائے گی۔ ایسے ہی ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے کہ مومن کی زندگی میں اگر ایمان نہ ہو، مومن کی زندگی میں اگر عمل صالح نہ ہو، مومن کی زندگی اگر معلومات سے خالی ہو تو ایسی صورت میں اس کو بہت ساری پریشانیوں، مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہو، جو بھی عبادت انجام دے رہا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق انجام دے رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے کر رہا ہو۔ اگر کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ انجام دیا جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت ہماری رائگاں ہو جاتی ہے، مشقت ہماری ناکام ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کام سنت کے مطابق نہیں ہوا۔ تو سنت کو جاننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع عطا کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک موقع جمعہ کا بھی ہے کہ جمعہ کے روز سماج و معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں، پھیلی ہوئی برائیوں پر قدغن لگایا جائے اور ضرورت کے مطابق خطیب اس موضوع پر جو اس سماج کی ضرورت ہو، جو اس معاشرے کی ضرورت ہو، اس موضوع پر خطاب کرے۔ یہ جمعہ اسی غذا کی بھرپائی کے لیے ہے، مومن کو معلومات فراہم کرنے کے لیے ہے، مومن کے دل کو صیقل کرنے کے لیے ہے کہ اس کو نئی نئی معلومات حاصل ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
اقوال کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس کی جو مشروعیت ہے خطبہ جمعہ کی یا نماز جمعہ کی جو مشروعیت ہے یا جو اجتماع کی مشروعیت ہے، اس میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اس سے سماج اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی برائی ہوتی ہے اس برائی پر روشنی ڈالی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو ابھارا جائے کہ ایسی گندگیوں سے آدمی بچے۔ بہرحال آج جمعہ اور اس کے آداب کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس روئے زمین پر دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے عظیم دن جمعہ کا دن ہے، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا اوتیناہ من بعدہم، کہ ہم سب سے آخر میں آئے لیکن قیامت کے روز ہم سبقت لے جانے والے ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعدہم، باوجود ہے کہ انہیں کتاب پہلے دی گئی، ہم سے پہلے ان کو کتاب عطا کی گئی اور ان کے بعد ہم کو کتاب دی گئی۔ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اس دن کے سلسلے میں، جمعہ کے دن کے سلسلے میں، جمعہ کا دن بھی ان کو عطا کیا گیا، جمعہ کا دن ان پر فرض کیا گیا۔ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری جمعہ کے دن کے سلسلے میں رہنمائی کی اور یہود اور نصارہ ہمارے تابع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کا دن عنایت فرما دیا، جو اصل دن ہے، جو افضل دن ہے، جو عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دن کو ہمارے لیے مقرر فرمایا اور یہود کو کل کا دن یعنی سنیچر کا دن اور نصارہ کو بعد غد یعنی اتوار کا دن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ جمعہ کا دن بہت ہی افضل دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں سلسلے میں فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا، کہ اس روئے زمین پر جس دن سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے یا جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے بہتر دن وہ ہوتا ہے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جس میں آدم کی پیدائش ہوئی، آدم پیدا کیے گئے اور اسی میں آدم جنت میں داخل کیے گئے، جمعہ ہی کے دن آدم جنت میں داخل کیے گئے۔ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن میں جنت سے وہ نکالے گئے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور جمعہ ہی کے روز قیامت قائم ہوگی، جمعہ ہی کا وہ دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن تمام کے تمام مخلوقات سوائے انسان اور جن کے لرزتے ہیں، آسمان لرزتے ہیں اور فرشتے لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، سارے کے چرند و پرند سارے لوگ لرزتے ہیں اس دن کے ڈر سے، قیامت کے قائم ہونے کے ڈر سے سارے کے سارے لوگ لرزتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ان یوم الجمعہ سید الایام، کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ،
یہاں تک کہ یہ یوم الاضحیٰ یوم الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ عظیم دن ہے، اس کی عظمت اس سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ فیہ خمس خلال، اس میں 5 خصلتیں ہیں، اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ پہلی خصلت خلق اللہ فیہ آدم، کہ اللہ رب العالمین نے اس میں حضرت آدم کو پیدا کیا۔ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اللہ رب العالمین نے اسی دن آدم کو روئے زمین پر بھیجا، اس زمین پر ان کو بھیجا۔ خلق اللہ فیہ آدم وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن میں آدم کو وفات ہوئی، اسی دن میں آدم کو موت ہوئی۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، اور یہی وہ دن ہے کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں جو بھی سوال کرتا ہے، اگر حرام چیز کا سوال نہیں کرتا ہے، قطع رحمی کا سوال نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جائز امور میں سے کوئی امر، اگر کوئی معاملہ اگر ہوتا ہے، جائز چیز اگر طلب کرتا اللہ رب العالمین سے، تو جائز چیز اللہ رب العالمین اس گھڑی میں اس کو نواز دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میں قیامت کا قیام ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اور جس دن سے مقرب فرشتے بھی ڈرتے ہیں، آسمان اور زمین اور ہوا اور پہاڑ سمندر سارے کے سارے اس دن سے ڈرتے ہیں۔ جمعہ کے دن سے سب لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے، ہمیں اور آپ کو اس جمعہ کے دن کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان کہہ دی جائے، جمعہ کے لیے منادی کر دی جائے، جمعہ کے لیے پکارا جائے، تو آپ نماز کی طرف بھاگو، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ دو، اور مصروفیات کو ختم کر کے وقت نکال کر کے مسجد میں پہنچو، خطیب کا خطبہ سنو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ آپ خرید و فروخت کو، آپ اپنی تجارت کو آپ چھوڑ دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال لیجئے، اور وقت نکال کر کے آپ مسجد پہنچیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور مسجد پہنچ کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ جمعہ کے حوالے سے ہمارے سماج و معاشرے میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، جس کی جانب ہمارے کئی بزرگوں نے مجھے حکم دیا اور کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ ان امور کی جانب توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے آج میں نے اس جمعہ، یعنی جبکہ شعبان کا یہ آخری ہفتہ ہے، مطلب یہ آخری ایام چل رہے ہیں شعبان کے، اور جمعہ کی فضیلت یا جمعہ کی اہمیت کے متعلق میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جمعہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ واجب علی کل مسلم، کہ جمعہ یہ تمام کے تمام مسلمانوں پر واجب ہے، الا اربعہ، سوائے 4 لوگوں کے۔ عبد مملوک، ایسا آدمی جو مملوک ہو، کسی کا غلام ہو، تو ایسے لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ ساقط ہے، جمعہ کی فرضیت ان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، اگر ان کو موقع مل رہا ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو ظہر کی نماز اس کی جگہ پہ پڑھیں۔ او امرأۃ،
ایسے ہی عورتوں کا معاملہ ہے کہ عورتوں پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. او صبیٌ بچوں پر، او مریض مریض پر، یعنی 4 لوگ ہیں. اس کے علاوہ ایک روایت میں مسافر کا بھی ذکر ہے کہ مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، اس سے جمعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جگہ پر اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی. اگر کوئی مسافر ہے جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسا نہیں کہ جمعہ چھوڑ دے وہ آزاد ہے، اس کے لیے ظہر کی نماز پڑھنی ضروری ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. اور جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا، تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے گی اور اس کے بعد تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے. جو بھی تم کرتے جاؤ تمہیں کچھ بھی ملال نہ ہوگا، تمہیں کچھ بھی رنج نہ ہوگا اور تم کو احساس نہیں ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو اللہ رب طبع اللہ علی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی بھی اہمیت سمجھنا چاہیے اور جمعہ کی نماز کی بھی اہمیت ہم کو سمجھنا چاہیے. جمعہ کی نماز کے لیے ہم آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وقت نکالیں. ہمیں تھوڑا سا وقت نکال لینا چاہیے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ کا وقت نکال لینا چاہیے. کوئی اہم کام ہوتا ہے اس کے لیے ہم نکال لیتے ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہے اس کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، یا اور کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس کیوں نہیں وقت ہوتا ہے، ہم کیوں وقت پر حاضر نہیں ہو پاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال اور بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آنے کی تاکید کی ہے، پہلے آنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اتنا 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 ثواب ملتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پہلی فرصت میں اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ثواب سے بھی بہرابر ہو سکیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں ان بشارتوں کو بھی ہم حاصل کر سکیں، اور اسی طرح سے خطیب کا خطبہ ہم سن کر کے جانکاری بھی شریعت سے متعلق ہم جانکاری بھی رکھ سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ جمعہ کے آداب بتلائے ہیں. میں اختصار کے ساتھ ان آداب کو ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں جمعہ کے آداب تفصیلی طور پر بیان کروں گا. میں صرف یہاں 2 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، ورنہ میں اشارے میں اور ساری باتیں میں کہتے ہوئے جا رہا ہوں کہ جمعہ کے روز کثرت سے ہم کو درود پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ درود پڑھنے کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں اپنی نازل کرتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعہ کے روز، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کرتے رہو، مجھ پر درود بھیجتے رہو. اس لیے ہمیں اور آپ کو درود پڑھنا چاہیے. خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے. ویسے تو ہر روز جب بھی موقع ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود بھیجنا چاہیے اور خاص طور سے جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا. ایسے ہی جمعہ کے دن غسل کرنے کا تاکیدی حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے حکم دیا تھا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا فرض اور واجب ہے. لیکن بعد میں جب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی, مسلمانوں کے ہاتھ کونگری آ گئی, وہ مالدار ہو گئے اور موٹا کپڑا پہننا انہوں نے بند کر دیا, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو چاہے جمعہ کے دن غسل کرے اور نہیں تو وضو کر لے, وہی اس کے لیے بہتر ہے. لیکن جمعہ کے دن غسل کرنا یہ افضل ہے, مسنون ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے اور سنت سمجھ کر کے غسل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس غسل پر ہم کو ثواب سے بھی انشاءاللہ نوازے گا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے, خوشبو لگاتا ہے اور جو بھی اس کو میسر ہوتا ہے تیل وغیرہ اپنے جسم پر ملتا ہے اور ایسے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے, دو آدمیوں کے درمیان پھلانگتا نہیں ہے, یعنی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور بیٹھنے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب پہلے اگلی صفوں کو پورا کیا جائے, اس کے بعد پھر دوسری صف کو, پھر تیسری صف کو, اور کوئی آدمی چیرتا ہوا اندر داخل نہ ہو جائے, گردنوں کو پھلانگتا ہوا اندر داخل نہ ہو جائے. اس سلسلے میں سخت ممانعت ہے, گردنوں کو پھلانگنے میں سخت ممانعت ہے کہ کوئی آدمی آئے اور کوشش کرے کہ ہم آگے آ کر کے بیٹھ جائیں. نہیں, گردنوں کو پھلانگنا منع ہے, گردنوں کو پھلانگ کر کے آنا یہ درست نہیں ہے, قطعاً درست نہیں ہے. آپ کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں آ کر کے بیٹھ جائیے, 2 رکعت نماز پڑھیے اور بیٹھ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تحیۃ المسجد کے سلسلے میں تاکیدی حکم دیا. حضرت شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ آتے ہی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ او بھائی آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں. کہا اٹھ کے کھڑے ہو, 2 رکعت نماز پڑھو. تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہی بیٹھنا, اگرچہ امام خطیب خطبہ دے رہا ہو پھر بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہی بیٹھنا ہے. لیکن جہاں جگہ ملے وہی بیٹھنے کی کوشش کی جائے, یہ نہیں کہ آگے پھلانگتے ہوئے چلے جائیں, گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جائیں. یہ قطعاً مناسب نہیں ہے, یہ شریعت کی مخالفت ہے. بہرحال, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثم یصلی ما کتب لہ, پھر وہ نماز پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں کر رکھی ہے. ثم ینصت اذا تکلم الامام, پھر وہ خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنے. جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بالکل خاموش رہے, خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنے. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے, ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک, اور 3 دن مزید, ایک روایت میں کہ 3 دن مزید کی اللہ رب العالمین مغفرت کرتا ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. جمعہ کے دن ہم کو اور آپ کو خاموش رہنا چاہیے, کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, بات چیت نہیں کرنی چاہیے, سلام کلام نہیں کرنا چاہیے. میری ماؤں اور بہنوں توجہ سے سنیں, غور سے سنیں. آپ کے یہاں سے زیادہ شکایتیں آتی ہیں کہ آپ تشریف لاتی ہیں اور سلام کرتی ہیں, کلام کرتی ہیں, حال چال پوچھتی ہیں. کسی بھی قسم کے حال چال کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے اور اس کو لغو سے تعبیر کیا ہے کہ آدمی آتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا ہے, وہ خالی آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے, گویا کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھ کر کے چلا گیا. آپ کو غور سے سننا چاہیے, خطیب کا خطبہ سننا چاہیے, کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے, کسی سے سلام دعا نہیں کرنا چاہیے, کسی سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. جمعہ ختم ہونے کے بعد آپ ملیے ملائیے, آپ کو کوئی نہیں منع کرتا ہے, لیکن جمعہ کے دوران, خطبے کے دوران بات چیت کرنا, گفتگو کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جمعہ کے روز اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ خاموش رہو, اس حال میں کہ خطیب خطبہ دے رہا ہو, تو وہ لغو کام ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فقط لغوتا, تو نے لغو کام کیا, تو نے فضول کام کیا, تو نے بیکار کام کیا, عبث کام کیا. جیسے کوئی کام ہوتا, لایانی کام ہوتا ہے, فضول کام ہوتا ہے, تو گویا کہ یہ یہی عمل ہے کہ آئے بیٹھے رہے, کوئی فائدہ نہیں ملا. کہتے
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. وہ عبداللہ بن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے, اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی تلاوت کی. تو انہوں نے اشارے سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, یہ سورت کب نازل ہوئی, اشارے سے پوچھا. تو انہوں نے بھی اشارے سے منع کیا. اس کے بعد پھر نماز جب ختم ہو گئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شکایت کی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے انہوں نے شکایت کی. ابو ذر نے کہا کہ آپ سے میں نے پوچھا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ نے کچھ بتایا نہیں. تو کہا کہ آپ نے آج جو عمل کیا ہے وہ بالکل لغو کام کیا ہے, بیکار کام کیا ہے, فضول کام کیا ہے. آپ کو اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, آپ کو خطبے کا ثواب نہیں ملا. تو انہیں بہت عجیب لگا. انہوں نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا بیان کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, میں نے ابی بن کعب سے بات کہی تو ابی نے ایسے ایسے کہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق ابی, کہ ابی نے سچ بات کہی ہے, ابی نے صحیح بات کہی ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی عمل کر لیتا ہے خطبے کے دوران تو ایسی صورت میں وہ خطبے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے, وہ لغو کام کرتا ہے, اس کو کوئی بھی چیز ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جمعہ کے روز وقت نکال کر کے مسجد میں آتے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں, تو ہم کچھ لے کر کے جائیں, اجر لے کر کے جائیں, ثواب لے کر کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں بیٹھے اپنا وقت بھی لگائیں, اللہ رب العالمین سے روئیں گڑ گڑائیں, لیکن ہم کو اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ملے. تو فضول کام کرنے نہ آئیں, اللہ رب العالمین سے لو لگانے آئیے. اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے کلام کو سنیے, اللہ کے فرامین کو سنیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنیے. میری ماں و بہنوں غور کر لیجئے, اور بات چیت گفتگو اور جو بھی اس طرح کے اعمال ہو رہے ہیں, حال چال اور دنیا بھر کے خرافات, یہ سب بعد میں رکھیے. نماز کے بعد آپ کے لیے آپ بیٹھیے اور آپ ایک دوسرے سے حال چال لیجئے, ایک دوسرے سے احوال دریافت کیجئے, سارے معاملات کیجئے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جمعہ کے روز ملاقات ہو جاتی ہے, اور آپ کی ملاقاتیں عام طور سے نہیں ہو پاتی, جمعہ کے روز ملاقات ہو جاتی ہے, تو اس کا فائدہ اٹھائیے. لیکن نماز ختم ہونے کے بعد آپ ملیے ملائیے, گلے شکوے کیجئے, اور جو بھی ضرورت کی باتیں ہیں وہ سارے معاملات کیجئے, لیکن خطبے کے دوران نہیں. خطبے کے بعد, نماز سے فراغت کے بعد, یہاں تک کہ سلام کرنا بھی منع ہے. کوئی آدمی سلام بھی نہ کرے. اور اسی طرح سے ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا, وقت ہو گیا, کہ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھی ہے اور 4 رکعت بھی پڑھی ہے. علماء نے راجح قول یہی بیان کیا ہے کہ راجح بات یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت نماز پڑھے, 4 رکعت پڑھ کر کے یہاں سے جائے. لیکن اگر کوئی بہت جلدی میں ہے, سہیل راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی جلدی میں ہے تو 2 رکعت پڑھ کر کے بھی نکل سکتا ہے, لیکن گھر جا کر کے 2 رکعت پڑھ لے, وہ گھر جا کر کے 2 رکعت پڑھ لے. ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جمعہ کے روز سنتوں کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے, سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور 4 رکعت پڑھنا چاہیے. اگر جلدی ہے, کوئی معاملہ ہے, تو 2 رکعت مسجد میں پڑھ لے اور 2 رکعت گھر جا کر کے پڑھ لے, اور نہیں
اس بات کا امکان ہے کہ ہم مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو 4 رکعت مسجد میں پڑھ کر کے ہی مسجد سے نکلنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق تمام امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ کے آداب کو سمجھنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ کی فضیلت کو حاصل کرنے والا بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم.